بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جنگ کی وجہ سے ملکی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ اپسٹ ہوئے ہیں۔ آج کی تاریخ میں جو وزیر اعظم صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے اوپر بوجھ ڈالوں گا، عوام پہ نہیں ڈالوں گا، تو وہ وزیر اعظم صاحب تو میرا خیال ہے ایک ہفتہ بھی بوجھ جو اپنے اوپر برداشت نہ کر سکے، اور انہوں نے بالآخر وہ پورے کا پورا بوجھ جو ہے عوام پہ شفٹ کر دیا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ یہ موٹر سائیکل والوں کو ہم 100 روپیہ جو ہے وہ ریلیف دیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ موٹر سائیکل والے کو اگر آپ 100 روپیہ دیتے بھی ہیں تو موٹر سائیکل والا جو ہے وہ گھر کی جو چیزیں خریدے گا، دال، چینی، آٹا، گھی، چاول، جو بھی گھر کے آئٹم خریدے گا، کیا اس کو آپ ریلیف دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف نے انکار کر دیا کہ آپ کسی کو کوئی ریلیف نہ دیں، جتنا ہے سب کے اوپر ڈال دیں۔ تو ظاہر ہے ہم آئی ایم ایف کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہم نے عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا۔ یہ 100 روپے کی جو ریلیف ہے، اس سے وقتی طور پہ تو لگے گا کہ ہمیں پٹرول پہ ریلیف مل گیا، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ جو گاڑی جتنی بھی ہمارے مطلب ہے مال ادھر سے ادھر آتا جاتا ہے، وہ سب ٹرکوں پہ آتا ہے، مردوں پہ آتا ہے، منی چھوٹی گاڑیوں پہ آتا ہے۔ پھر ٹرانسپورٹ ہے، ٹرانسپورٹ پہ بہت سارے لوگ ٹرانسپورٹ سے سفر کرتے ہیں، ہر آدمی موٹر سائیکل پہ نہیں کرتا، ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جائیں گے۔ اب جو یہاں سے پنجاب جاتا ہے، پنجاب سے یہاں آتا ہے، یہاں کراچی سے پنجاب، پنجاب سے خیبر پختونخوا، بلوچستان، جدھر بھی لوگ جائیں گے ان سب کے کرائے بڑھ جائیں گے، اور ظاہر ہے گاڑیوں والے جو ہیں وہ کرائے بڑھائیں گے، کیونکہ وہ جب ایک چکر میں پٹرول ڈلواتے ہیں اور 70-80 ہزار سے تو زیادہ ایک چکر میں پٹرول ڈلوا لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم ان کو 80 ہزار روپے کی سبسڈی دیں گے، تو بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی عوام پہ آج بوجھ ڈال دیا گیا ہے، یہ عوام کی برداشت سے باہر ہے۔ اس کا سب سے بڑا اثر جو ہے ایک تو فیکٹریوں پہ بھی پڑے گا۔ جو فیکٹریاں یہ ڈیزل پٹرول استعمال کرتی ہیں، اب بتائیے موٹر سائیکل کو، گاڑی کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آپ کم چلاؤ۔ ایک فیکٹری والے نے آرڈر پکڑا ہوا ہے کہ کسی ملک کا، اس کو وہ آرڈر پورا کر کے دینا ہے۔ اب وہ تو نہیں رکے گا، وہ تو پٹرول اور ڈیزل جو اس نے خرچ کرنا ہے وہ کرے گا، اس کا تو پورا آئے گا، اس کو تو کوئی وہ نہیں ہوگا کہ وہ کم کر سکتا ہے، وہ تو کم نہیں کر سکتا۔ گاڑی پہ آپ کم کر سکتے ہو، موٹر سائیکل پہ آپ چلانا کم کر سکتے ہو، لیکن اگر کسی فیکٹری نے باہر کا آرڈر پکڑا ہوا ہے تو وہ تو پابند ہے، اور وہ تو کبھی بھی نہیں کم کرے گا۔ تو یہ سارے کا سارا گھوم پھر کے جو بوجھ آئے گا یہ غریب عوام کے اوپر ہی آئے گا۔ آپ اس کو جہاں مرضی گھما لیں، جدھر مرضی سہولت دے دیں، لیکن یہ پورے کا پورا جو بوجھ ہے یہ پورے کا پورا غریب عوام کے اوپر آئے گا، اور یہ ٹیکسوں کے صورت میں بھی غریب عوام پہ آتا ہے، اس پہ بھی غریب عوام پہ آتا ہے۔ اب یہ اندازہ کرو کہ جب دال، آٹا، چینی، یہ سب ٹرکوں پہ مال آتا ہے، جب یہ آئے گا وہاں کی مطلب یہ کرائے بڑھ جائیں گے، تو ظاہر ہے ایٹومیٹک ان چیزوں میں بھی یہ بھی بڑھ جائیں گی۔ پھر کل کو بجلی کے بل بڑھ جائیں گے، اور پہلے ہی ایک چھوٹا سا دکاندار ہے، وہ اگر مطلب 10 یونٹ مہینے کے خرچ کرتا ہے تو اس کو 1800 سے 1900 روپیہ تو خالی گورنمنٹ کو ٹیکس وہ دے رہا ہے، ان یونٹ کی قیمت کے علاوہ 1800 سے 1900 روپے ٹیکس۔ اگر 4 یونٹ بھی ہیں آپ کے تو آپ کا بل 2700 سے 2800 روپے کا۔ اب اندازہ کرو کہ جب اتنا بوجھ پہلے ہی عوام پہ ڈالا ہوا ہے، اتنا بوجھ پہلے غریب عوام پہ ڈالا ہوا ہے، مزید اور ان پہ بوجھ ڈال دو گے تو یہ کیا کریں گے؟ آپ نے سعودیہ سے پیک اپ کیا، آپ صبح شام دن رات بھاگ رہے ہیں، یار آپ بھاگ رہے ہیں، ساری محنت کر رہے ہیں، لیکن عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں آپ کی محنت کا۔ آپ جتنا مرضی ہے بھاگیں، روز بھاگیں، رات بھاگیں، دن بھاگیں، جب عوام کو ریلیف نہیں ہے تو آپ کے بھاگنے کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں آپ کی نیت پہ کوئی شک نہیں، آپ جاتے ہوں گے، ہر جگہ پہ جاتے ہوں گے، لیکن
کیا کوئی بھی آج پاکستان کا اس وقت مطلب ہے کہ یہ حال ہے کہ کوئی پاکستان کا ایسا دوست نہیں ہے؟ جیسے پہلے آپ کو پٹرول فری مل جاتا تھا، سب کچھ مل جاتا تھا، آج آپ سعودیہ سے ایک معاہدہ کر کے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی ریلیف نہیں۔ تو یہ غریب عوام تو بیچاری پہلے ہی پس رہی تھی اور مزید پس جائے گی۔ یہ جتنا بھی آج پٹرول بڑھا ہے، اس کا سب سے بڑا اثر جو پڑے گا وہ غریب گھرانوں پہ پڑے گا۔ دیکھو جو امیر لوگ ہیں ان کو اثر ضرور پڑے گا، لیکن وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ نہیں افورڈ کر سکتا تو یہ غریب آدمی نہیں افورڈ کر سکتا۔ ایک چھوٹا سا دکاندار ہے، وہ چھوٹی سی دکان چلا رہا ہے، وہ مہینے کے 30 سے 40 ہزار 50 ہزار روپے اس میں بچت کر رہا ہے۔ 50 ہزار روپے کی بچت میں اس کے 4 سے 5 ہزار روپے وہ بجلی کا بل نکال دیتا ہے۔ پھر اس کے پاس اگر کرایہ کا گھر ہے تو وہ گھر کا بل دے گا، دکان کا گھر کا کرایہ دے گا، دکان کا کرایہ دے گا، کیا بچے گا اس کو؟ اور اس کے حالات کس طرح بگڑ جائیں گے۔ گورنمنٹ پالیسی بالکل بنائے، ہر پالیسی بنائے، لیکن آپ یہ بھی دیکھو کہ ہمارے ملک کے اندر غریب طبقہ کتنا بڑا غریب طبقہ ہے، سب سے زیادہ غریب طبقہ ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی پالیسی سوچیں۔ یہ 100 روپیہ آپ موٹر سائیکل والوں کو دے کے اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس موٹر سائیکل والے کو وہ پٹرول تو 100 روپے کم ڈلوا لے گا، کیا اس کو سٹور سے چینی سستی مل جائے گی؟ کیا اس کو دالیں سستی مل جائیں گی؟ کیا اس کو گھی سستا مل جائے گا؟ اس کو آٹا سستا مل جائے گا؟ اس کے بچے جو ہیں وہ پٹرول سے نہیں پلیں گے، وہ دال چینی ہر چیز یہ ان کو چاہیے۔ اور پھر پلس اس کے اندر اب آگے بجلی کے بلوں میں فرق آ جائے گا۔ ایک تو پہلے جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں نے، انہوں نے کمر توڑی ہوئی ہے، وہی نہیں انسان پورا کر سکتا۔ بجلی کا بل اوریجنل جو ہے وہ اگر ایک انسان ہے، ایک مطلب دکان ہے، اس دکان والے کے یونٹ کتنے ہیں؟ 30 سے 34 یونٹ ہے، بل اس کا کتنا ہے؟ 5,000 روپے۔ یار یہ کتنا ظلم ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی دکاندار میں نے دیکھے ہیں جن کے یونٹ 4 سے 5 ہے، 6 سے 7 یونٹ ہے، اور ان کا بل کتنا؟ 27 سے 2800 روپے کا بل ہے۔ گورنمنٹ سارے ٹیکس ان سے وصول کر رہی ہے، پلس کہ جو کمپنیاں کراچی کے اندر جو بجلی سپلائی کر رہی ہے وہ وردیوں کے پیسے بھی عوام سے وصول کر رہی ہے۔ میٹر جو اس آدمی کے گھر پہ لگا ہوا ہے، اس کی اپنی دیوار پہ لگا ہوا ہے، اور اس نے اپنی پیمنٹ کی اس میٹر کی، اس کا بھی کرایہ وصول کیا جا رہا ہے۔ یار کتنا اس عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں گے، اور مزید کتنا اس عوام کو آپ نے اور مزید نیچے لے جانا ہے۔ ہم جنگ رکوا رہے ہیں، سارے کچھ کر رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جب سے آپ آئے ہیں آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، آپ نے اچھے کام، بہت اچھے کام کیے ہیں، میں کہتا ہوں بہت اچھے کام کیے ہیں، ملک کی امیج بڑی ہے، ملک کی عزت وقار بڑھا ہے، وہ ایک جنگ سے بڑھا ہے، وہ اس محنت سے نہیں بڑھا۔ وہ جو ہمارے ملک کی آج دنیا میں عزت کی جا رہی ہے، یہ لویا مانا جا رہا ہے، وہ جو انڈیا کو آپ نے مارا ہے، انڈیا کو آپ نے ٹھوکا ہے، اس جنگ سے ہمارا امیج بڑھا ہے، اور ہمارا امیج تو بڑھ گیا، ہم دنیا میں ہماری واہ واہ بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ خالی واہ واہ ہمارے کس کام کی ہے؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہمارے ملک کی جو ہے عزت ہے، اچھی بات ہے، لیکن خدا کے لیے کیا آپ مطلب جتنے دوست ممالک ہیں، جتنے آپ کے مطلب ہے واہ واہ کرنے والے ہیں، ان سے آپ یہ بھی تو بات کر سکتے ہیں کہ یار ہمارے ملک کے اندر کے یہ حالات ہیں، آپ ہمارے ملک کے لیے کچھ کریں۔ اگر ہم سعودیہ سے معاہدہ کرتے ہیں یا کسی اور سے وہ بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں کیا کہیں سے کوئی ریلیف نہیں مل سکتا؟ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سنتے آ رہے ہیں، یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے جو ہے نا اس شرائط پہ قرضہ لے لیا، اس شرائط پہ قرضہ لے لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں کیا ہم قرضہ لیتے تھے یا دیتے تھے؟ نیو ملک تھا اس ٹائم، بالکل ملک ہمارا نیا بنا تھا، اور اس ٹائم ہمیں اس سے زیادہ پیسے کی ضرورت تھی، اس سے زیادہ اخراجات کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت ہم قرضہ لینے والوں میں نہیں تھے، دینے والوں میں تھے۔ اور ان کے جانے کے بعد کیا ایسا پاکستان پہ طوفان آیا ہے کہ جو بھی وزیر اعظم آیا وہ قرضہ لیتا ہی رہا، جو بھی وزیر اعظم آیا قرضہ لیتا ہی رہا۔
کیا آج تک ہم اپنے اس ملک کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ ہماری قرضوں سے جان چھوٹ سکے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی ایسا وزیر اعظم دے دے، کوئی ایسا لیڈر دے دے جو کم سے کم ملک کے اندر کو ایسے کام کر جائے کہ جو IMF سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن ہمیں تو لگتا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا لیڈر آ جائے، ہمارے جانے کے بعد پتہ نہیں کوئی آ جائے، کیونکہ جو بھی لیڈر آتا ہے اس کی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ ایسے بھی لیڈر آئے ہیں جنہوں نے کہا میں خودکشی کر لوں گا لیکن قرض نہیں لوں گا، لیکن جانا پڑا IMF کے پاس، ہماری مجبوری IMF کے پاس جانا، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ غریب ملک ہے۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم دنیا میں جی ہماری یہ امیج بڑھ گئی، ہمارا یہ انکم بڑھ گئی، ہماری یہ گروتھ بڑھ گئی، ہمارا یہ بڑھ گیا۔ ارے یار وہ سارا کچھ بڑھ گیا، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارا ملک میں سب کچھ جی دودھ شہد کی نہریں سب بہہ رہی ہیں، لیکن غریب آدمی کو اس سے کیا ملا ہے؟ ہمارا سب کچھ بڑھنے کے باوجود ہمارا سب کچھ جی اوکے ہو گیا، سب ہائی لیول پہ چلا گیا، لیکن اس میں غریب آدمی کو ریلیف کیا ملا ہے؟ غریب آدمی کو تو مہنگائی کے علاوہ کوئی ریلیف نہیں ملا، صرف غریب آدمی کو ملی ہے تو مہنگائی ملی ہے، اور وہی ہم غریبوں کے مقدر میں ہے مہنگائی۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کوئی اس ملک کے اندر ایسا لیڈر آ جائے کہ جو پولیسی بناتے وقت یہ بھی سوچے کہ جس شخص کی ایک گارڈ ہے، ایک گارڈ کی تنخواہ 35 سے 40 ہزار روپے ہے، وہ اس مہنگائی کے دور میں اگر کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، ایک دو اس کے بچے ہیں، وہ کیسے گزارا کرے گا؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرمنل کیس بڑھ رہے ہیں، کرمنل کیس اس وجوہات پہ بھی بڑھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا نہیں پورا کر پا رہے ہوتے اور وہ مجبوراً کوئی نہ کوئی الٹے سیدھے راستوں پہ چل پڑتے ہیں۔ میرا ایک عاجزانہ سا سوال ہے، ایک اہم خانہ سا سوال ہے کہ میں نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں کسی چیز کے بارے میں پتا کہ جی پاکستان کا جب سے مطلب ہے کہ ہم آئے ہیں، جو بھی حکومت نہیں آتی ہے وہ یہی دعوے کرتی ہے میں نے یوں کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، پاکستان اس لیول پہ چلا گیا، پاکستان اس لیول پہ چلا گیا۔ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ پاکستان جس لیول پہ بھی گیا، کبھی غریب کے لیے بھی کوئی لیول آیا ہے؟ کبھی غریب کو بھی کوئی مطلب سہولت ملی ہے؟ ہرگز نہیں ملی۔ ان غریبوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس ملک کے اندر میں نے اپنے 50 سالوں میں میں نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی غریب کا ہمدرد آ گیا ہو، جس نے جو وزیر اعظم آیا ہو اس نے کہا ہوگا کہ یار میں مطلب ہے ان غریبوں کے لیے بھی کچھ سوچ لوں۔ بڑے منصوبے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اگر ایک صوبے میں ترقی ہو رہی باقی 3 صوبے محروم ہیں۔ اچھی بات ہے کہ کم سے کم ایک صوبے میں ترقی ہو رہی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ اس صوبے میں ترقی ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے ہر صوبے میں ترقی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک غریب آدمی کے لیے بھی گورنمنٹ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، کچھ اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا پیکج ایک غریبوں کے لیے بنانا چاہیے کہ جس کے اندر غریب کو بھی کوئی ریلیف مل سکے۔ ہو سکتا ہے میں غلطی کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں ملتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے، وہ اتنے مجبور ہیں، خدا کی قسم بتا نہیں سکتا کہ لوگ کس حد تک مجبور ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، ان لوگوں کی انسان باتیں سن کے دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بھی دنیا اس ملک کے اندر بڑی مجبور ہے۔ ان مہنگائی کے طوفانوں میں مزید اور مجبور ہو جائے گی۔
اللہ سے دعا ہے، تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمارے پاکستان کے اندر بھی کوئی ایسا لیڈر پیدا کر دے جو اس غریب عوام کا بھی خیر خواہ ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ ایران اور امریکہ اس کی جنگ کے بارے میں جو کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تقریر کی، اس تقریر کے آخر میں ایران نے اسے جواب دے دیا، کیونکہ ایران خاموش تھا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ کوئی اچھی بات کرے گا، کوئی سمجھداری والی بات کرے گا، لیکن اس نے ایک تکبر اور غرور والا لہجہ رکھا، اور تکبر اور غرور کے لہجے میں اس نے تقریر کی، اور اس تقریر کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایران نے اس کی تقریر ختم ہوتے ہی بمباری شروع کر دی کہ لے تو آ پھر کر جو کرنا ہے۔ اس امریکہ نے اور اسرائیل نے پوری دنیا کا سکون برباد کر کے رکھ دیا۔ آج پوری دنیا کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو ایک ہو جائے، ان دو عالمی گنڈوں کو جو ہے، ان دو عالمی گنڈوں کا جو ہے گھیراؤ کرے۔ ان دو عالمی گنڈوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان پڑ گیا۔ یہ ایک اسرائیلی گنڈا اور ایک امریکن گنڈا۔ امریکہ کی عوام بالکل نہیں چاہتی کہ یہ اس قسم کے ناجائز حملے کرے، یا اس قسم کے حملے کر کے بے گناہ لوگوں کو مارا جائے، مگر کیا کریں، یہ ایک عالمی دہشت گرد جو ہے وہ صدر بن چکا ہے۔ وہاں عالمی دہشت گرد وزیر اعظم ہے، امریکہ کے اندر عالمی دہشت گرد جو ہے وہ صدر ہے، جن کی سوچ عالمی دہشت گردی ہے۔ عراق کے اندر انہوں نے بے گناہ لوگوں کو مارا، تباہی پھیلائی، وہاں کیا نکلا؟ آخر میں پتہ چلا جی کچھ بھی نہیں نکلا۔ ایران جب آپ کو ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے، ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کی ہر شرائط ماننے کے لیے تیار ہے، مگر کیا آپ کی ضد تھی؟ آپ کو نیتن یاہو نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی شرائط نہیں مانیں گے، اس پہ بمباری کریں گے۔ بمباری کر کے اپنا منہ کالا کیا اور کچھ نہیں کر سکیا۔ اور انشاءاللہ یہ آج میں پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، امریکہ کا وہ حشر ہونے والا ہے۔ اس نے جو دنیا کو، پوری دنیا کو دکھ دیا ہے نا، پوری دنیا کے اندر مہنگائی کا طوفان امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے ہے، تو انشاءاللہ یہ پوری دنیا کی اس کو بددعائیں لگیں گی، اور اس کا وہ حشر ہوگا، یہ دنیا دیکھے گی۔ اور اب بھی دنیا دیکھ رہی ہے، یہ اب سابقہ سپر پاور رہ گئے ہیں۔ یہ عالمی دہشت گرد جتنی مرضی ہے دہشت گردی پھیلا لیں، جتنے مرضی ہے ایران کو دھمکیاں دے لیں، ایران ان کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ایران نے ان پہ بمباری کی، اس کے بعد شمالی کوریا نے ان کی کمپنیوں پہ جو ہے وہ بمباری کر کے ان کی کمپنیوں کو لوٹ لیا۔ جاؤ، اس نے لوٹ لیے، جاؤ، اگر ہمت ہے، تم اتنی سپر پاور ہو تو جاؤ شمالی کوریا کے پاس جاؤ، بولو آپ نے ہمارے سب کچھ ہائی جیک کر لیا اور ہمارا سب کچھ پیسہ لے گئے، سب کچھ کر لیا، ہم تیرے سے واپس لیتے ہیں۔ مگر وہاں آپ کو پتہ ہے، امریکہ کو وہاں پتہ ہے کہ اگر میں منہ کروں گا تو میرا منہ توڑ کے رکھ دے گا شمالی کوریا، وہاں کبھی نہیں جائے گا۔ اور دوسری ایک چیز اور یاد رکھو مسلمانوں، امریکہ اگر کوئی غیر مسلم ایٹمی طاقت بنے گا، امریکہ دھمکی دے گا، اس پہ حملہ نہیں کرے گا۔ ان چیزوں سے پورے عالم اسلام کو غور و فکر کرنی چاہیے کہ امریکہ کسی غیر مسلم اگر ممالک ایٹمی دھماکہ کرتا ہے یا ایٹمی پاور بنتا ہے، اس کو دھمکی دے گا، اس پہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی مسلمان ملک اس کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو اس سے پہلے حملہ کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا پورا گھما پھرا کے جہاں سے بھی لیا، اور اس کا ایک ہی مین مقصد ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو مارنا ہے، ہمیں مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے۔ یار آپ لوگ کیوں نہیں مسلمان سمجھتے؟ کیوں ان کو یہود و نصارہ کو عرب ممالک نے اپنے ملک میں بٹھا کے اڈے دیے ہوئے ہیں؟ لوگ مارو، جس مسلمان ملک کو مارنا ہے مارو۔ امریکہ کی جرت نہیں ہے اگر مسلمان جو ہے وہ غیرت مند بن جائے تو۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان ملکوں کے رہنما ہیں، یہ جتنے حکمران ہیں،
سمجھ سے باہر ہے کہ وہ امریکہ میں ایسی کون سی چیز دیکھی ہوئی جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ اب تو پوری دنیا کا ڈر ایران نے اتار دی ہے، آج بھی اس سے ڈرتے ہو یار؟ یہ ہے تمہاری سپر پاور، جو اپنے اڈے نہیں بچا سکتی، اپنے بیس کی حفاظت نہیں کر سکتی یار، وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گی؟ یا وہ کیا سپر پاور ہے یار، ایسی سپر پاور جو اپنے بیسز نہیں بچا سکتی، اپنے بیسوں کی حفاظت نہیں کر سکتی دنیا میں۔ او جی امریکہ پاس یوں ٹیکنالوجی ہے، یہ سارے امریکن پٹھو تھے جو پوری دنیا میں وہ ویلا پھیلاتے تھے امریکہ کا کہ امریکہ کے پاس یہ پاور، امریکہ کے پاس۔ آج بھی بہت سارے اس کے پٹھو ہیں جو یہ ویلا پھیلاتے ہیں کہ امریکہ کے پاس یہ پاور، امریکہ کے پاس وہ پاور۔ بلاؤ اس کی پاور کو، کرے ایران کا سامنا، کہاں گئی اس کی پاور؟ اور امریکہ کے ذلت کے دن شروع ہو گئے ہیں، اور جتنے بھی امریکن پٹھو ہیں وہ سوچ لیں ان کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی ذلت شروع ہو گئی ہے۔ اور تمام دنیا کے مسلمانوں سے میری ایک ہی اپیل ہے یار، خدا کا واسطہ ہے، اگر تمہارے لیڈر ایک نہیں ہے تم خود تو ایک ہو جاؤ۔ اس جنگ کے اندر آپ لوگوں نے دیکھ لیے اہل تشیعوں کے جو علامہ ہیں انہوں نے کیا بیان دیے۔ جنگ ایران میں لگی ہوئی ہے، حملہ اس پہ امریکہ نے کیا، یہاں بیان دے یوں کر دیا تو ہم پاکستان کے ٹکڑے کر، ارے نعوذ باللہ، تمہارے منہ میں خاک، تمہارے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں۔ مگر افسوس ہے، ہماری گورنمنٹ کی پولیسیوں پہ افسوس ہے کہ کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اس نے ملک کو کہا ہے کہ ملک کے ٹکڑے کر دیں، اور وہ کھلے عام گھوم رہا۔ اور یہ بھی افسوس ہے کہ اہل تشیع کے جتنے بڑے علامہ ہیں کسی ایک نے بھی ان کی مذمت نہیں کی کہ آپ نے ایسا لفظ کیوں بولے۔ یہ ہے ہماری پاکستان سے محبت۔ ایسے موقعوں پہ یہی چیز تو نکال کے لاتی ہے کہ کون پاکستان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور پھر ان کے مقابلے میں دوسری طرف سے علماء آ جاتے ہیں، وہ ان کے خلاف بیان بازی شروع کر دیتے ہیں۔ ان سب کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جتنے اہل تشیع کے علامہ ہیں ان کو بھی، جتنے اہل سنت کے بھی علماء ہیں سب کو سوچنا چاہیے یار یہ وقت نہیں ہے آپس میں بحث کرنے کا۔ اور دوسرے نمبر پہ میں ان علامہ کے، میں خود کہتا ہوں کہ ان علامہ نے ایک اتنا بڑی بات کہی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ کوئی بھی سچا پاکستانی، کوئی بھی محب وطن پاکستانی ان کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ یار آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ یہ کہو کہ آپ ملک کے دو ٹکڑے کر دیں گے؟ اور جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے میں ملک کے دو ٹکڑے کر دوں گا۔ اگر آپ لوگوں میں اتنا ہی جذبہ ہے، اتنا ہی بہادر ہو، واقعی اگر حقیقت میں بہادر ہو، آپ بولو جی ہم ایران جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، مگر وہاں آپ نہیں جاؤ گے، کیونکہ گولی سے جو ہے نا، گولی کے آگے آپ کی بہادری ختم ہے۔ آپ صرف یہاں بہادری کر سکتے ہو، آپ کو پتہ ہے میرے پیچھے 5,000 آدمی ہیں، میں یہاں جو اپنے ملک میں افراتفری پھیلاؤں، جو مرضی اپنے ملک کو کرتا رہوں، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے سیدھی گولی لگ جائے گی، میں وہاں میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں محبت کی منافقت آ جاتی ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنے نام لکھوائے اور گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں جی ایران بھیجو، ہم ایران کے ساتھ جا کے لڑیں گے، خامنہئی صاحب کی ہمیں شہادت کا بہت بڑا دکھ ہوا ہے، ہم وہاں جا کے لڑیں گے، ان کا بدلہ لیں گے۔ نہیں، یہ صرف زبانی کلامی ان کی محبت ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کے بھی دوست نہیں ہیں۔ میرے بہت سارے دوستوں کو یہ بات بری لگی ہوگی، لیکن آپ اگر ایک سچے پاکستانی ہونے کے ناطے سوچو گے تو آپ کو یہ بری نہیں لگے گی۔ میں نہ کسی فرقے کی بات کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی اس کی بات کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف ایک سچا پاکستانی ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں۔ کیا پاکستان نے ان کے خلاف کیا؟ ایران کی عوام
پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے، اس کا صدر شکریہ ادا کر رہا ہے، اس کے مطلب جتنے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ سب پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یار یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کا ہے کیا یہ؟ جس ملک کے اندر جنگ لگی اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میری کتنی مدد کر رہا ہے اور پاکستان میرے لیے کیا کیا نہیں کر رہا. ان کو نہ کسی چیز کا پتہ ہے، الف و بے ان کو پتہ نہیں ہے، بس ٹی ویوں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے میں بڑا ہو گیا ہوں. اپنا اس لیے یہ دیتے ہیں اپنے آپ کی جو سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے اپنے ملک پہ بھی ہیوی ہو جاتے ہیں. ان کو اپنے ملک کی بھی پرواہ نہیں، صرف اپنی ذات کی پرواہ ہوتی ہے، بس کہ میں ایسے بیان دے کے پوری دنیا میں وائرل ہو جاؤں، بس یہ ہے ان کا کام. ان کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ایسے علماء ایسے موقعوں پہ، چاہے وہ عالم دین ہوں یا علامہ ہوں، جو ایسے موقعوں پہ ایسی باتیں کر کے عوام کو آپس میں لڑوانے والی باتیں کرتے ہیں، شیعہ سنی کو الگ الگ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ کبھی کسی کے دوست نہیں ہو سکتے. ایسے موقعوں پہ وہ علماء، وہ علم دین جو امت کو ایک کرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہی حق والے ہیں، یاد رکھنا. باقی میرے دوستوں کو بہت ساری میری باتیں بری لگے، کیونکہ سچی بات ہمیشہ بری لگتی ہے. میں نہ کسی کے خلاف ہوں، نہ کسی کو، میں جس دن سے یہ جنگ لگی ہے اس دن سے جو ویڈیو بنا رہا ہوں، میں ہر ویڈیو میں اپنے ان ایرانی بھائیوں کے لیے، اپنے ایرانی مسلمانوں کے لیے خود بھی دعا کرتا ہوں اور عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یار کم سے کم آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا تو کرو کہ اللہ رب العزت ان کی مدد کرے. اور اللہ پاک ان کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ لوگ ہرگز ایسے نہیں ہیں. اور خامنہئی صاحب جو تھے ان کی تو شخصیت ہی الگ تھی. خامنہئی صاحب ان چکروں میں نہیں پڑتے تھے، یہ جن چکروں میں آج علامہ ہمیں ڈال رہے ہیں. خامنہئی صاحب نے تو یہاں تک فتویٰ دیا تھا کہ آپ اہل سنت کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو. یار اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ امت کو ایک کرنے والے تھے، وہ امت کو جدا کرنے والوں میں نہیں تھے. یہ ان سے بڑے علماء آگے ہیں جو ایسی باتیں کر کے مطلب یہ تعصب دینا چاہ رہے ہیں، سنی شیعہ کا یہاں تعصب دینا چاہ رہے ہیں. یہ یار خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، یار یہ قوم پہلے ہی بہت پسی ہوئی ہے، پہلے ہی بڑی مجبوریوں میں ہے، پہلے ہی بڑے زوالوں میں ہے، مزید اور مت لڑاؤ ان کو. اور جو واقعی امت سے سچی محبت کرتے ہیں اور سچا پیار کرنے والے ہیں، جو اس امت کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سارے علماء اور سارے علماء دین سب ایک ہوں اور اس امت کو خدا کے لیے ایک کریں اور ایسے لوگوں سے اس امت کو بچائیں جو ایسے لوگ امت میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں. یہ علماء دین کا بھی اور جتنے بھی علماء ہیں اہل تشیع کے، ان سب کا یہ فرض ہے کہ آپس میں ملیں اور امت کو ایک کرنے کی کوشش کریں. یار امت کو بکھیرنے کی کوشش نہ کریں. ہم مسلمانوں کا اسی بات پہ بھلا ہے کہ ہم سارے ایک ہو جائیں. سنی شیعہ جو بھی ہمارے اختلافات ہیں یار وہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، جب ایسا موقع ہو تو ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. پوری دنیا کو لگے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ نہ لگے کہ ہم سنی کے ساتھ یا شیعہ کے ساتھ لگیں. دیکھو غلطیاں ہوئی ہیں، اہل تشیع سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. جب عراق کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اہل تشیع نے عراق کا ساتھ نہیں دیا تھا. اور آج میں اہل سنت کو کہتا کہ آپ وہ غلطی نہ کریں جو عراق کے اندر اہل تشیع نے غلطی کی تھی. آج دیکھ لو اس کی سزا بھگت رہے ہیں. اور آج موقع ہے، آج بھی موقع ہے یار، ہم سارے مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں، سارے فرقوں کو بلا دیں. یار خدا کے لیے صرف اور صرف ہم اس لیے ایک ہو جائیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہم سب آپس میں بھائی ہیں. یار کیوں نہیں ہم ایک ہو سکتے؟
جب ہم ایک ہو جائیں تو آج جو ہمارے ملکوں کے اندر کرائسس آئے ہوئے ہیں، اب مہنگائی کے طوفان ہیں، بد امنی ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی. آپ یقین کرو کہ اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے انصاف کرنے لگ جائیں، تو ہم سارے ہر چیز سے نکل جائیں گے. یار ادھر بیٹھ کے میں مطلب کسی کے خلاف بھی بولنا شروع کر دوں تاکہ او لوگ سنیں، یار واہ 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 یہ بڑا اچھا ہے، یار یہ اس نے تو یہ بات کر دی، اس نے وہ بات کر دی، اپنے مطلب ہے ذاتی مفاد کی خاطر. یار ایسے اپنے ذاتی مفاد والوں سے بچو یار، خدا کے لیے. یار یقین کرو دکھ ہوتا ہے اس امت کا حال دیکھ کے، ہم کن چکروں میں بٹے ہوئے ہیں. آج ایران اگر ان کے بیسوں پہ حملہ کرتا ہے تو بہت سارے علماء دین یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں انہوں نے جو ہے سعودیہ پہ اور اس پہ حملہ کر دیا. ایران سعودیہ پہ حملہ کبھی نہیں کرے گا، ایران قطر پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا، وہ صرف امریکن بیسوں پہ حملہ کر رہا ہے. اور ان مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ امریکہ کو تنبیہ کریں، امریکہ کو سختی کریں کہ یار ہمارے بیس ایران کے خلاف استعمال نہیں کرو گے تم. آج اگر عرب ممالک امریکہ کو یہ کہہ دیں کہ ہمارے ملک سے اپنے بیس ہٹا دو، آپ یقین کرو کہ ایران کی طرف سے میزائل کیا ایک گولی بھی نہیں آئے گی ان کی طرف. ایران بھی نہیں چاہتا. یار ایران، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، دبئی، جتنے بھی اسلامی ریاستیں ہیں، آذربائیجان، بنگلہ دیش، جتنے بھی دنیا میں ریاستیں ہیں، یار ان سب کو آپس میں ایک ہونا چاہیے، ایک آپس میں ایک امت کا رشتہ بنانا چاہیے. ایک کلمے کا رشتہ ہے یار، ہم سب لوگوں کا کلمے کا رشتہ ہے. ہم جب سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مانتے ہیں، کیا ہم میں فرق ہے؟ دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، اہل تشیع ہو، کیا اس کلمے سے ہٹتا ہے؟ نہیں، ایک ہی کلمہ. اور اگر کوئی، یہ یاد رکھنا، یہ بڑی ایک ہم اس بات کو نوٹ نہیں کرتے، بڑی باریکی کی بات ہے کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں. اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے محبت نہیں کریں گے تو کیا آپ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. یار ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں یا صحابہ کے بارے میں ایسی بات کریں؟ ہماری اوقات کیا ہے یار؟ یہ عام پبلک کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے حیات کے اندر اگر خلیفہ منتقل کیا، کھڑا کیا تھا، تو کیا اللہ کا رسول ساری باتیں نہیں جانتا تھا؟ ہر بات جانتا تھا. امت کے اندر خلیفہ رسول جو ہیں وہ ایک ہی حضرت ابو بکر صدیق، باقی جو ہیں وہ سب امیر المومنین ہیں. اللہ کے رسول نے جن کو خلیفہ بنایا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اس پہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، حضرت عمر کو کوئی اعتراض نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. یار ہم کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ہر صحابی سے محبت کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت تو اللہ کے رسول کے اپنے گھر والے ہیں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کا رسول اپنے گھر والوں سے زیادہ کسی سے محبت کرتا تھا؟ نہیں. اللہ کے رسول کو اپنی دل و جان سے پیارے تھے وہ اہل بیت. اگر ہم اہل بیت کے خلاف بھی گستاخی کرتے ہیں تو آپ سمجھے ہمارے ایمان میں کمی ہے.
اگر ہم اس صحابہ اکرام کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے ایمان میں کمی ہے. یار ہم مسلمان کیوں ایسے لگے ہوئے ہیں؟ جیسے حضرت امام حسین کی آخر میں شہادت ہوئی تھی، وہ اسی لیے تھی کہ وہاں اسلام جو ہے وہ اسلام کو جو ماننے والے ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو جائیں گے، تو حضرت امام حسین کی شہادت ہی اسلام کو زندہ کرتی ہے. اور حضرت امام حسن نے تو خود حکومت دی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ امت آپس میں لڑے. اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ صحابہ آپس میں کوئی ایسا کام کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ بھی رحم کرے اور تمام مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ایران کی بھی غیب سے مدد فرمائے. اور ہم سب کو اس وقت اپنے ان ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور جو کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اور دوسرا، اپنے ملک میں جو افراتفری ہم پھیلاتے ہیں اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. یار ہمارے بڑے جو علماء دین ہیں، بڑے علماء ہیں، ان کو سب کو یار چاہیے، اس وقت ان کی ضرورت ہے اس ملک کو، اس قوم کو، ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے. میری تو ان سے ریکویسٹ ہی ہے، باقی جو ان کی مرضی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. آخر میں سب سے اپیل ہے کہ اگر کسی کو بھی میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.